وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں ہلو، السلام علیکم۔ جی نمٹ گئے کیا مولانا صاحب؟ ہاں ادھر سے ہو گئے۔ اچھا، امان اللہ قاسمی صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی فرمائیے جناب۔ اچھا، کیا گھر پہ آ گئے کیا؟ ہاں ابھی گھر میں تو ہے، ظاہر سی بات ہے، گھر ہی میں رہوں گا، لاک ڈاؤن میں کہاں جاؤں گا۔ نہیں، وہ بول رہے تھے نا کھیت میں ہیں آپ۔ ہاں ادھر سے آگے جی۔ اچھا، ہو گیا کھیت کا کام؟ ہاں پھر اس کے بعد دوسری کل جائیں گے۔ اچھا، تو کچھ کہہ رہے تھے کیا آپ؟ نہ میں کہہ تو کچھ نہیں رہا تھا، گروپ میں مطلب شاید آپ اس میں مناظرے والے گروپ میں ہیں شاید۔ ہاں اس میں تو میں ہوں۔ ہاں تو میرے ٹرو کالر پہ آپ کا نام آیا تھا۔ اچھا، ہاں تو میں نے کہا دیکھوں بھائی کون ہے۔ اچھا ہاں تو آپ عالم ہیں حضرت ہے؟ اور سب سنایا جائے؟ ہاں سب الحمدللہ بڑھیا ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کون ہیں؟ کیا نام بتایا؟ جی میں سنی حنفی بریلوی ہوں، میرا نام جی؟ نور حسن برکاتی رضوی ہے۔ اچھا، آپ بھی عالم ہیں؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، عوام میں سے ہوں، ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں۔ جی 15 سال سے زیادہ میں دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں۔ جی 15 سال سے زیادہ میں بھی دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں۔ 15 سال؟ جی ہاں، کہاں تھے آپ؟ یہ ہمارے پاس میں ایک جگہ پڑتی ہے ٹانڈا بادلی، تو کیا کر رہے تھے وہاں؟ پڑھائی کی تھی مدرسے میں؟ ہاں میں نے قاعدے سے وہیں پڑھائی کی ہے۔ کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ حفظ کرتا تھا میں۔ پھر کہاں تک پڑھے؟ آپ نے تعلیم کہاں تک مکمل کی ہے؟ نہیں تعلیم جو ہے میری نہیں ہے، میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، میں ایک سادہ انسان ہوں، عوام میں سے ہی ہوں، ڈرائیور ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ عالمی ڈرائیور ہی ہوتا ہے، وہ قوم کا ڈرائیور ہوتا ہے۔ ہاں خیر بات وہ صحیح ہے، پر میں گاڑی کا ڈرائیور ہوں۔ ہاں تو دیوبندیوں سے اعتزال کی وجہ؟ ہاں بہت ساری وجہیں تھیں حضرت۔ کوئی خاص ایک وجہ؟ ابھی ایک خاص ایک ایسی وجہ جو جی چپ رہنا۔ اصل میں ہوا کیا حضرت، جی مولانا عبد المصطفیٰ رودولوی کا آپ نے نام سنا ہوگا؟ کن کا؟ مولانا عبد المصطفیٰ رودولوی صاحب۔ نہیں حضرت نہیں سنا۔ اچھا تو وہ رد دیوبندیت پر ہی بولتے ہیں، تو میں نے جب ان کی تقریر سنی تو بہت غصہ آیا سن کے۔ اچھا، تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو پکڑا تھا، میرا ایک دوست ہے، میرا بھائی ہے وہ تیرا، جی ہاں وہ ابھی بھی دیوبندی ہے۔ اچھا، ہاں اور اس کا پورا گھر ہی جو ہے دیوبندی ہو گیا ہے۔ آپ کو بھائی وہ کس طرح سے تھا؟ تیرا بھائی ہے، تیرا بھائی ہے، مطلب رشتہ داری میں ہے ہمارے پاپا کے اچھا کا لڑکا۔ اچھا ہاں بیٹے جو تو نا ہمارا بہت اچھا رہن سہن تھا ان سے۔ اچھا ہاں تو ان کے ماموں مجھے جو ہے وہ ہمارے بھی ماموں لگیں گے، دیوبندیوں کے مدرسے میں چھوڑ آئے تھے۔ اچھا، میں وہیں پڑھنے لگا، پھر ان کے اپنے بھانجے بھی چلے گئے۔ جی ہاں بہرحال لمبی کہانی ہے، مگر میں یہ بتاؤں کہ مولانا صاحب کی جب میں نے تقریر سنی تو مجھے سن کے غصہ آیا، میں نے کہا یہ بریلوی جو ہے ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں، لہٰذا ان کا کس طرح جو ہے منہ بند کرنا چاہیے۔ کیا واقعی ایسی باتیں کتابوں میں موجود ہیں؟ ہم نے تو دیکھی نہیں کبھی۔ جی تو میں نے مولانا فرقان صاحب کو بولا کہ یار مولانا فرقان صاحب وہ ہمارا بھائی ہے، میرے سے چھوٹا ہے۔ وہ عالم ہے؟ ہاں عالم ہے۔ دیوبندی ہے؟ ہاں دیوبندی ہے۔ کہاں سے فارغ ہے؟ وہ مدرسہ شاہی میں بھی پڑھے ہیں اور دارالعلوم دیوبندی گئے تھے، مگر یہ پتہ نہیں وہاں سے انہوں نے پڑھائی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اچھا باہر کے تو ہاں بہرحال مگر جو مدرسہ مراد آباد میں مدرسہ شاہی ہے، جی جو کہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، نہ وہ ایک مستقل مدرسہ شاخ نہیں ہے۔
ہاں جو بھی ہے بہرحال، مگر کسی نے بولا تھا کہ وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے لکھے لوگ بھی قاسمی کہلاتے ہیں. ہاں وہ چونکہ دونوں کے بانی ایک ہیں. قاسم نانوتوی صاحب. جی جی. تو شاخ ہوئی نا؟ نہیں شاخ نہیں، دونوں مستقل ادارہ، دونوں کا اپنی جگہ استقلال حاصل ہے. وہاں بھی دورے تک تعلیم، یہاں بھی دورے تک تعلیم ہے. اچھا. ہاں بہرحال تو مجھے یہ بتایا کسی نے کہ وہ مدرسہ شاہی کے لوگ جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے. میں نے کہا چلیے. ہاں بالکل بالکل. ہاں دیکھیے میں یہاں رک کر کے ایک بات میں بتاتا ہوں جی کہ یہ قاسمی جو ہے نا، یہ جو ٹائٹل ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو ہمارے شیخ الحدیث صاحب بھی انتقال کر کے دارالعلوم کے، اچھا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پالنپوری. وہ ہاں پالنپوری نور اللہ برکتہ، وہ فرما رہے تھے کہ جو قاسمی ٹائٹل ہے یہ پہلے کا سمجھے کہ یہ تعامل نہیں تھا. جو بھی دارالعلوم سے فارغ ہوتے تھے پہلے عام طور پر قاسمی لکھنے کا رواج نہیں تھا. اس کی شروعات قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، چونکہ وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلبی اولاد ہیں. سمجھے نا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلبی اولاد ہیں، جی تو انہیں وہ لکھنے کا حق ہے. جی. تو بہرکیف بہت سے لوگ ایسے ہیں دارالعلوم سے جو فارغ ہیں قاسمی لکھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں بھی لکھتے ہیں. مطلب ٹائٹل ہی ملتا ہے نا ان لوگوں کو جو فارغ ہیں وہاں سے؟ نہ ٹائٹل ملتا نہیں ہے. اچھا. کوئی ٹائٹل وٹل نہیں ملتا ہے. نسبت عقیدت کی بنیاد پر لکھ بھی سکتے ہیں. کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نعمانی لکھتے ہیں. مثال کے طور پر دارالعلوم کے ابھی جو موجودہ محتمم ہیں، ایک بڑے تو نہیں اللہ نہ کر ابھی جو موجودہ محتمم ہیں مفتی ابو القاسم صاحب، وہ دارالعلوم کے محتمم ہیں، تو ان کو اپنے آپ کو بالکل قاسمی در قاسمی لکھنا چاہیے، بلکہ قاسمیوں کا سردار لکھنا چاہیے. لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھتے ہیں. اچھا اچھا. چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مفتی ابو القاسم نعمانی لکھتے ہیں. جی بہرحال یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی طرف نسبت ہے ان کی. جی جی. ہاں تو میں نے مولانا فرقان صاحب کو سنوائی. جی. یار یہ بریلوی تو ہم لوگوں کو بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں. جی جی. اس کا کچھ توڑ جو ہے نکالو. تو ہم نے جو ہے وہ پوری گفتگو وہیں بیٹھ کے سنی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد. وہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب کی؟ نہیں، ہاں مولانا عبد المصطفیٰ رضوی صاحب کی. اچھا اچھا. ہاں میں نے سوچا کہ ان بریلویوں کا منہ بند کیا جائے. جی. اس طرح سے ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں سنا نہیں. جی. تو میں نے کہا یار یہ ایسے ایسا بول رہے ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں تو رہتے ہوئے. جی. بہرحال انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. گھر پہ لے گئے. گھر پہ لے جانے کے بعد ایک کتاب اٹھائی جس میں شہد کے تعلق سے کچھ ذکر تھا. جی. لیکن شہد کے تعلق سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا نا، ہاں ہاں، اس کے تعلق سے کچھ ذکر تھا. بولے دیکھو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو جو ہے اپنے اوپر شہد حرام نہ کرتے. اچھا. پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے. اچھا. میں نے کہا بھائی میرا تو یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بریلوی بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بس یہ بتائیے کہ کتابوں میں ہے یا نہیں. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں پھر ان کا منہ بند کیا جائے، منہ توڑ جواب دیا جائے. اچھا. ہاں میرے دل میں پوری ٹھن گئی. میں نے کہا میں اس کو سرچ ضرور کروں گا اور میں کتابیں منگاؤں گا. پھر میں نے کتابیں ڈھونڈی، منگائی. بہت ساری جگہوں پہ میں گیا، کتابیں نہیں ملی، جھچکاریاں ملی کتابوں کی بجائے. اچھا. جی تو جی فرمائیں. ہاں میں کہہ رہا تھا علم غیب ایک مختلف ہی موضوع ہے. اچھا. اور میرے خیال میں اس میں جو ہے نا یہ علماء دیوبند اور علماء بریلی کے درمیان جہاں تک میری تحقیق ہے اس میں جو ہے نا غلط فہمی کا نتیجہ ہے. وہ اس طور پر کہ علم غیب جو ہے وہ اصلاً اور ذاتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہلو مولانا. جی فرمائیں. کہہ رہے ہیں علم جو ہے اصلاً اور ذاتاً اور سمجھے کہ ہر اعتبار سے جو ہے جمیع ما کان و ما یکون جو ہے اصل اس کے حقدار اللہ پاک ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہر مسلک والا اس ذات میں علم ذاتی کے اندر اللہ پاک کو اصل مانتے ہیں. مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم علم غیب اس معنی کر مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عنایت اور
اپنی مطلب ہاتھا سے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں. نہیں بھیا، تو عالم الغیب مان ہی نہیں سکتے آپ. عالم الغیب حضور کی طرف نسبت کرنا، یہ خود جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو مطلب یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اضافی چیز ہے، ایک اضافی چیز میں ایک اضافی چیز ہے. آپ میری بات پہلے مکمل ہونے دیجیے. نہیں، جو آپ نے عالم الغیب کا نا حضور کے لیے، یہ آپ غلط بول گئے. یہ نہیں کہہ سکتے. میں ایک بات میری پوری بات آپ پہلے مکمل ہونے دیجیے، اس کے بعد بولیے گا. پھر بات میں میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاً علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و عنایت سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، تو وہ علم امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا عامت الناس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب ہیں. فی نفسی عالم الغیب نہیں ہے، فی نفسی عالم الغیب نہیں ہے. آپ مان کے چلیے. ایک منٹ، آپ پہلے بات پوری مکمل ہونے دیجیے. آپ کی بات کو، مگر حضور میں آپ پہلے میری بات مکمل ہونے دیجیے. بہت ایسے مواقع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے پہلے پیشن گوئی فرما دی، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا واقع رونما ہونے والا ہے. بہت ساری حدیث میں اس کی مثالیں ہیں ماشاء اللہ. تو جب بہت ساری حدیث میں اس کی مثالیں ہیں، تو اس معنی کے لحاظ سے عامت الناس یا عامت المسلمین کی طرف نگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس معنی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن ذاتی نہیں مانتے. ذاتی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جی بے شک، ذاتی علم اللہ پاک کا ہے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے وہ یہ عطائی سے حاصل ہے، عطائی علم حاصل ہے. جی، عطائی علم غیب حاصل ہے. اور جب عطائی علم غیب حاصل ہے تو اس علم کا جو حامل ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا. بہرحال ہمارے بزرگ اس الفاظ کو جو ہے کہنا، حضور کی طرف نسبت لگانا، یہ درست نہیں کہتے. نہیں، ہم جو ہے ہم شرک سے بچتے ہیں اور منہ میں شرک سے بچتے ہیں. جی جی جی. لیکن ہاں یہ کہ یہ شرک نہیں ہے، ہم شرک نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ بھائی عالم الغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے عالم الغیب ہیں. ایک اضافی چیز ہے. اضافی کے معنی کیا تھا؟ نسبت کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کے لحاظ سے، یعنی امت کے جاننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا اور عنایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے. امت کے جاننے سے پہلے اس معنی کے لحاظ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب کا حامل مانتے ہیں. امت تو قیامت تک آئے گی، مگر صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی غیب کی باتیں جو ہے بتائی ہیں. بالکل حضور نے پوچھا. جی بالکل، حدیث پاک میں ہے. حدیث پاک میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں. ہم اسے انکار کہاں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم اسی نقطۂ نظر پر گامزن ہیں کہ علم ذات، علم غیب جو ہے اللہ پاک کی بس اصلاً اور ذاتاً اللہ کی صفت ہے. بے شک بے شک بے شک. اور سمندر کے ہم اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک سمندر بھرا پڑا ہو، اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر اللہ کے علم ہے، اور اس سمندر میں سے ایک چونچ اگر ایک پرندہ چونچ مارتا ہے تو اس چونچ میں جتنا پانی آتا ہے اتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کے بالمقابل عام اللہ سے. لیکن ہاں اللہ کے نبی جو وہ عام وہ تھوڑا سا بھی جو علم ہے وہ عام امتی کے بالمقابل یہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہے. لیکن اللہ کے علم کے بالمقابل اگر آپ تقابل کیجیے گا تو یہ صورت نکلے گی. دیکھیے، جو نبی کے علم کی اللہ کے علم کے سامنے مثال دی جائے گی، وہی مثال امت کے سامنے رسول اللہ کے علم کی مثال دی جائے گی. جی جی، بلکہ اس مثال کو آپ کے حنفی، آپ کے بریلوی عالم جو ہیں وہ پاکستان کے مولانا حنیف قریشی صاحب ہیں کوئی؟ ہاں ہاں ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں اس مثال کو بہت واضح طور پر بھی دیا. میں بالکل اس میں بالکل سہمت ہوں بھائی. کہ دیکھیے اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا علم لامحدود ہے. بے شک لامحدود ہے. اور ہاں بالکل اس کی کوئی سیما نہیں ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور اس کی کوئی مطلب گنتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا علم ہے. لامحدود علوم کے حامل ہے، غیر متناہی علوم کے اللہ پاک حامل ہے. اب ان غیر متناہی علوم کے بالمقابل اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے وہ کتنا علم دیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. جی جی، بات صحیح ہے آپ کی.
ہاں بالکل، اللہ پاک نے اپنے نبی کو کتنا علم سے نوازا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اگر اللہ کو نہیں معلوم ہوگا تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا جاہل ہونا لازم آئے گا. جی تو میں کہہ رہا ہوں بہت سارے علماء دین یعنی علماء دیوبند جو ہوتے ہیں جی وہ عالم الغیب تو مانتے ہی نہیں ہیں حضور کو، علم غیب بھی نہیں مانتے ہیں. نہیں یہ دیکھیے مفتی عمر قاسمی صاحب نے میں مفتی عمر صاحب کو نہیں جانتا. ہم لوگ جو دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جو کتاب شامل ہے جی ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب مانتے ہیں. حدیثیں بھری پڑی ہیں، اس سے مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی، اور پیشن گوئی کے مطابق جو ہے آپ ایسا واقعہ رونما ہو بھی گیا، اور بالکل کیوں نہ ہوتا جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو پہلے ہی جو اس خبر سے واقف کرا دیا تھا. اب حدیث مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ حضرت بہت مشہور حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور حسن ہاں جی باہر کے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس میں میرے خیال میں یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے. ہاں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ورنہ پھر میرے خیال میں جو ہے عطائی علم غیب ہم بھی مانتے ہیں، بصدق دل مانتے ہیں. بے شک بے شک آپ نے بہت اچھی بات کہی اور بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے بات کر کے، جی جی بہت اچھا لگا کیونکہ اور یہی بات جو ہے مفتی امین صاحب پالن پوری جو مفتی سعید صاحب کے بھائی ہیں، جی رد رضا خانیت پر ان کی کتاب ہے محاضرہ میں، اچھا اس میں بھی شاید یہی بات ذکر کیے ہیں. اور ہمارے عقیدے کی جو کتاب ہے دیوبند وغیرہ میں یہ کتاب ہے ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح تو نہیں تھے بالکل اس معاملے میں، نہیں بالکل نہیں. مگر تھانوی جی نے جو ہے حضور کے علم میں پاک کی جو ہے وہ توہین کرتے ہوئے، تو میرے خیال میں دیکھیے میں آپ کو بتا دوں اس عبارت کا. تو اب علم جو ہے وہ علم کی دو قسمیں ہیں. آپ سہمت ہو یا نہ سہمت ہو، پہلے آپ میری وضاحت سن لیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس غلط فہمی سے دور ہو جائیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہو. ہیلو فرمائیں میں خاموش ہوں اور اسی طرح میں پسند کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر ناکامیاب ہوا تو لیکن میری کوشش کامیاب رہے گی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ علم کی دو قسمیں ہیں. علم کے تو بہت ساری قسمیں ہیں لیکن فی الحال بڑی باہر کریں کہ علم کے ہم لوگ دو قسم مانتے ہیں. ایک وہ علم جو فضیلت کا حامل ہے، جیسے علم قرآن ہے، علم حدیث ہے نا، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم شرائع ہے. یہ علم فضیلت کا حامل ہے. ان علوم جی ان علوم سے آدمی جو ہے فضیلت پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے. جی اور دوسرا علم وہ ہے جو تو ہم اس کو بظاہر علم تو کہتے ہیں، اس پر علم کا اطلاق ہوتا ہے، اپنا نام مگر وہ جی ہاں مولانا مگر وہ علم بھائی مجھے ہاں حسن کہہ دیجئے یا پھر میرا جو ہے جی ہاں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک علم وہ ہے جو علم آدمی کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے، جیسے علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم عروض ہے، علم فقہ وغیرہ ہے. ہاں اور دوسرا علم وہ ہے جو آدمی کو بلندیوں پر نہیں پہنچاتا ہے بلکہ وہ ہم اس کو بلندی کا ذریعہ مانتے بھی نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جادوگر ہے، جادوگر کے پاس ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، وہ جادو جانتا ہے. کاریگر ہے، ایک آدمی کاریگر ہے، اس کے پاس بھی علم ہے. ایک آدمی سائنسداں ہے، وہ سائنسی علوم کے ماہر ہے. وہ اسی طرح سے آپ بقیہ مثالیں لے لیجئے. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو گھٹیا سے گھٹیا علم جانتا ہے. اب اس کی میں کیا گھٹیا علم کی مثال میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو دیکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ کتنے دن بچہ ہوگا، کتنا دن بچہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک ہنر ہے. جی ہاں بالکل ہنر ہے. ایک آدمی دیکھ کر کے بتا سکتا ہے، دائیا بتا سکتی ہے کہ کتنا دن میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا کتنا دن میں بچہ نہیں پیدا ہوگا. ایک علم قرآن ہے. علم قرآن آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. اور اس کے بالمقابل یہ بھی علم ہے جو آپ نے جس کی میں مثال دیا ہے، جیسے سائنسی علوم ہے، جیسے بھنگی کا علم ہے، جیسے دایا کے علم ہے. یہ بھی ایک ہنر ہے، ایک علم ہے، مگر دونوں علوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم جس کا تعلق علم آخرت سے ہے، اس کے اندر امتی کیا، عام بندہ کیا، دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے.
اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ دنیا میں کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا، بالکل کوئی شریک نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے، نہ عمر شریک ہو سکتے ہیں، بے شک، لیکن وہ علم جس کا تعلق گھٹیا علم سے ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا کہ ایک دایا ہے جو بچہ کفا شناس ہے، جو نبض دے کر کے نائی دے کر کے پتہ لگا سکتی ہے کہ یہ بچہ کتنے دن میں پیدا ہوگا، تو یہ ایسا علم ہے جس میں اگر کوئی عام امتی بڑھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور توہین لازم نہیں آتی ہے۔ ایک اور مثال حدیث سے دیتا ہوں، پہلے آپ میری بات پوری ہونے دیجیے۔ جی، حدیث پاک میں ایک مثال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے وہ جو ہے کھجور کو پہلے وہ سب جو ہے کلمی کر کے جو ہے بویا کرتے تھے، کھجور کی کلمی کر کے جڑیں کاٹ کر کے بویا کرتے تھے، تو جب جڑیں کاٹ کر کے بویا کرتے تھے تو اس ٹائم پھل زیادہ آتے تھے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے یہ کیا جاہلیت والا امور ہے، تو اس سال صحابہ کرام نے بغیر کلمی کر کے جو ہے بغیر کلمی کر کے کھجور بویا، تو اس سال اتفاق کی بات ہے کہ اتنا پھل نہیں آیا، یہ واقع حدیث میں ہے۔ اس کے بعد آپ مگر حضور کی حکمت کا لوگوں نے سمجھا نہیں وہاں۔ ہاں ایک منٹ جو کچھ ہو، اس کے بعد جو ہے اس سال پھل کم آیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالموں بامور دنیاکم، تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو دنیاوی معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علوم اخروی کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، علوم اخروی کے معاملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، علوم دنیاوی کے لیے نہیں، علوم چونکہ نبی اور رسالت کا تعلق علوم آخرت سے ہے، علوم دنیا سے نہیں ہے، تو اگر اس گھٹیا علم میں گھٹیا چوپٹ علم میں جس کو ہم علم کہتے ہی نہیں ہے، اگر کوئی بھنگی آگے بڑھ جائے یا کوئی سائنسداں آگے بڑھ جائے یا کوئی اور آگے کاریگر آگے بڑھ جائے، تو اس علم میں عام امتی کے بڑھنے سے نبی کی شان میں میرے خیال میں کوئی تنقیص اور توہین لازم نہیں آتی ہے۔ اچھا، ہیلو، جی ہو گئی آپ کی بات پوری حضرت؟ ہاں، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو علم اعلیٰ ہے اور ایک علم ادنا ہے، علم اعلیٰ یعنی علم قرآن اور علم حدیث، اور علم ادنا یعنی جیسے یہ علم جسے ہم نے گنایا بچے کا پہچان لینا یا کہ اور وہ علم جس کو گھٹیا علم شمار کیا جاتا ہے، وہ اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو اس علم میں اگر ایک عام امتی اگر نبی سے بڑھ جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے خیال میں کوئی توہین اور کوئی تنقیص لازم نہیں آتی ہے۔ ہاں بولیے، آپ بولیے مولانا۔ مگر وہاں بات دنیاوی تعلق سے نہیں ہے، کہاں پہ؟ جو تھانوی جی نے توہین کی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جی وہ دنیاوی تعلق سے نہیں ہے، بلکہ علم غیب کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جی یعنی حضور کے علم سے جانوروں کے علم کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جی جی، تو یہ توہین تھی حضرت، آپ کو تو معلوم ہوگا اس کتاب کا نا، حفظ الایمان جی کا۔ دیکھیے میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد درسیات میں الجھ کے رہ گیا، خارجی کتابیں میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا، سمجھے کہ یہ سب میں سنا ہوں کہ اس ٹاپک پر علماء دیوبند اور علماء بریلی کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ خارجیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مولانا تھانوی کی کتاب ہے۔ خارجیوں کے نہیں، میں خارجی سے مراد علم درسیات کے علاوہ جو علوم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے خارجی علوم، ٹھیک ہے، درسیات یعنی جو لیسنک جو کتاب ہے جو مدرسے میں جو پڑھائی جاتی ہے، جیسے نومیر ہے، مرقات ہے، شرمیات عامل ہے، شرجامی ہے، ان کتابوں کا نام بولا جاتا ہے درسیات۔ اچھا، اور ان کتابوں سے ہٹ کر جس کا جو پڑھتے ہیں عام طور پر جیسے آپ کا من کے چلیے بہشتی زیور یا فضائل اعمال، تو فضائل اعمال تو نصاب میں شامل نہیں ہے، تو نصاب سے ہٹ کر جو کتابیں ہیں اس کو عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں خارجی علوم یعنی خارجی کتابیں، تو وہ فرقے خارجیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہاں بلکہ اس کا تعلق میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب خارجی کتابیں ہیں، نصاب میں یہ سب شامل نہیں ہیں، تو جو کتابیں نصاب میں شامل نہیں ہیں عام طور پر لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں خارجی کتابیں ہیں، نصاب سے ہٹ کر کتابیں ہیں۔ جی تو چونکہ ہم کو ابھی بریلیوں سے یا رضا خانیوں سے اتنا مناظرے کا سابقہ واقعتا نہیں پڑا ہے، حقیقی بات ہے، جب آدمی دلچسپی کون لیتا ہے جب سابقہ پڑتا ہے تو، اور اتنا سنا تھا کہ بھائی علماء بریلی کا، علماء رضا خانی کا، علماء دیوبند کا اس میٹر میں علم غیب میں علم فلاں میں اختلاف ہے تو سنا ہوں، لیکن ہاں اتنی تحقیقی علم یا ایک دم بالکل گہرائی تک کہ کیا اختلاف ہے، مولانا احمد رضا خان نے کیا اختلافات کیے، علماء دیوبند نے اس کے کیا جوابات دیے، یا حضرت تھانوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کتابیں لکھی ہیں،
وہ کتابیں بھی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں. ہم لوگ تو 2-4 درسی کتابیں پڑھتے ہیں, انہیں کتابوں پر منحصر ہے. لیکن اگر علم غیب کے بارے میں, علم غیب وہ علم غیب ہے جس کا تعلق علم آخرت سے ہے. اگر اس علم غیب کے بارے میں اگر نبی کی تنقید کرتی ہے کوئی, اگر کرتا ہے, تو یقیناً میں جو ہے بالکل وہ آدمی جو ہے نبی کے سامنے گستاخ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی جو توہین کی ہے وہ ان کی کون سی کتاب, ان کی کون سی کتاب ہے؟ حفظ الایمان. حفظ الایمان آپ کے پاس ہے کیا؟ نہیں بالکل نہیں پڑھی. حفظ الایمان ہے کیا کتاب آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس ہے. اچھا ہے, ذرا عبارت آپ ملاحظہ کریں. اچھا اگر ہو تو واٹس ایپ پہ. ہاں 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 واٹس ایپ پہ چھوڑ دوں گا. جی. کہتے ہیں کہ پہلے تو کسی بندے نے سوال پوچھا, ٹھیک ہے, سائل پہ کوئی طنز نہیں ہوتا ہے. ہاں سائل پر طنز نہیں ہوتا. جی. مگر بتانے والے پر اگر غلطی ہے بتانے والے کی تو اس کی ضرور پکڑ ہوگی, دوسرے علماء کریں گے, چاہے اس کی اپنی جماعت کے لوگ کریں چاہے دوسری جماعت کے لوگ کریں. جی کیا ہے سوال؟ بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ سوال کیا ہے بولیے نا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب کے قائل ہیں, حضور کے علم غیب کے, کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں, اور عالم الغیب حضور کو ماننا یا عالم غیب ماننا, ٹھیک ہے, یہ درست ہے. ہاں عالم الغیب یا علم غیب حضور کے لیے تسلیم کرنا. اچھا. ہاں تو علم غیب ہم رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, مگر عالم الغیب ہم حضور کی طرف نہیں کہتے. مگر آپ نے تو استعمال کیا ہے حضرت. اچھا ہاں بولیے. آپ نے تو استعمال کیا ہے. ہاں عالم الغیب. ہاں تو تھانوی جی اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کل علم غیب کے حامل ہیں یا بعض علم غیب کے. ٹھیک ہے. ہاں پھر آگے کہتے ہیں اگر بعض علم غیب حضور کو مراد ہیں, یعنی بعض علم غیبیہ ہی حضور کو مراد ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اچھا. کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے, یعنی چھپا ہوا ہے. جی ہاں اب یہاں رک جائیے آپ نے. ایک منٹ حضرت. تو پھر کہتے ہیں تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے. پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب, آگے ایک اور دوسرا صفحہ ہے, صفحہ نمبر 16. بہرحال میری جو پکڑ ہے یہاں تک نہیں ہے, میری پکڑ صرف اتنی ہے, میرا جو اعتراض ہے بس میرے نقطے کو سمجھیں حضرت آپ. جی میں سمجھ گیا حضرت. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کل علم غیب مانا جائے یا بعض علم غیب مانا جائے. اگر کل علم غیب مانا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے, اگر بعض علم غیب مانا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے. یہ علم غیب زید عمر بکر بلکہ بعض بہائم یعنی بعض چوپائے, بہائم کے معنی چوپایا. جی 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 ہاں بعض چوپایوں بھی علم غیب ہے, بلکہ ہر کسی نہ کسی کو کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو جو دوسرے سے مخفی ہے. جی ہاں. تو اب اس کے بارے میں آپ کو اپنے اعتراض ہے کہ بھائی اس عبارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید لازم آتی ہے. ہاں دیکھیے میری تنقید کا مجھے کہاں اعتراض ہے وہ بھی سن لیں حضرت, آپ سمجھے نہیں پورا. ہاں انہوں نے جو کہا سائل حضور کی طرف جو علم غیب کا عقیدہ رکھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ حضور کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, درست ہے یا نہ درست ہے, اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدس پر یعنی حضور کی طرف نسبت کرنا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے, اس میں کوئی خصوصیت نہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آگے سنیں. آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اچھا ٹھیک ہے. اب تھانوی صاحب بھی کل علم غیب تو نہیں لے رہے ہیں, بعض ہی لے رہے ہیں. ہاں تو پورا علم غیب صحیح. ہاں ٹھیک ہے. پورا علم غیب نہ ہونے پر آپ متفق ہے کہ نہیں حضرت؟ میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے جو تصویر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دی جا رہی ہے وہی تصویر جو ہے امت کے علم کی دی جائے گی حضور کے علم کے سامنے. میں تو آپ کو پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں. اچھا چلیے. ایک منٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو ہم تعریف کریں گے وہ اس حساب سے بھی نہیں کر سکتے
کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ 7 سمندر اور حضور کا علم جو ہے وہ 7 سمندر کے علم سے ایک قطرہ پانی جو چڑیا لیتی ہے کتنا جو ہے قطرہ لے لے گی، بہرحال ہم اس کے مقابل بھی نہیں مانتے، اس کا بھی تقابل نہیں کر سکتے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور حضور کے علم کی حد ہے، حادث ہے، ٹھیک ہے، لامحدود نہیں ہے، مگر اللہ کا علم جو ہے لامحدود ہے، قدیم ہے، یا لامحدود ذاتی ہے، قدیم ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری وضاحتیں آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، تو میں بتانا مطلب چلیے بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ تو کل ہم بھی نہیں مانتے اور کل آپ بھی نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کل نہ ماننے میں دونوں مشترک ہیں، ہاں، کل تھانوی جی نے بھی نہیں مانا جی جی، مگر اب جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں ان الفاظوں پر میری پکڑ ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اگر بعض علم غیبیہ مراد ہیں، بعض علم غیبیہ، بعض علوم مراد ہیں، ٹھیک ہے، اب سب کو انہوں نے بھی نہیں مانا، بعض ہی کو مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اچھا، ہاں، یہاں میرا اعتراض ہے۔ ارے بھائی، حضور کا وہی بعض علم غیب ساری کائنات پر بھاری ہے، ہاں، ہے یا نہیں؟ ہاں، بعض علوم غیبیہ اگر مراد لیتے ہیں تو تب بھی ہاں، کیا حضور کے علم کے برابر کائنات میں کسی اور کا علم ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ آپ نے تو وضاحت پہلے ہی کر دی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ اس مقابل ہے، رسول اللہ کا علم اس مقابل ہے۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ کا علم کی جو تشبیہ اللہ کے علم سے دی جا رہی ہے، وہی جو ہے تشبیہ جو ہے، وہی وضاحت جو ہے امت کے سامنے رسول اللہ کے علم کی جائے گی جی جی۔ تو ہم اس کو اب اس طرح سے آپ لے لیجئے کہ یہ جو بعض علم غیب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا گیا، ہاں، بعض علم غیب مانا، مگر اس بعض علم غیب کی توہین کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی ان کی کیا شان و عظمت ہے، ان کی کون سی خصوصیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا علم غیب تو اب کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر یعنی مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہے، اچھا، سمجھ رہے ہیں جی، بلکہ ہر سبھی یعنی ہر بچے کو، مجنون یعنی ہر پاگل دیوانے کو، بلکہ جمیع حیوانات، اب انہوں نے جمع کر دیا تمام حیواناتوں کو جی، اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، یعنی جیسا علم حضور کو حاصل ہے اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ایسا علم غیب تو جانور، پاگل، بچے، درندوں کو بھی حاصل ہے جی۔ اب بتائیے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ اس کو توہین کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ مولانا، آپ پہلے میری بات، ہاں، میں مولانا نہیں ہوں بھائی، کئی بار میں نے آپ کو بول دیا میں مولانا نہیں ہوں، آپ مولانا سے کم بھی نہیں ہے، چلیے الحمدللہ کوئی علمی بات پر بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس کو توہین کے اینگل سے لیتے ہیں، میں توہین اس اینگل سے لیتا ہوں، ہاں، اور ہم اس کو، ہاں سنیے نا، اب یہ دو دعویٰ ہو گیا کہ ان العلم الغیب، ان العلم الکلی غیب ثابت للہ تعالی، کہ تمام علم غیب ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بالمقابل یہ دعویٰ ہے کہ بعض علم غیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ ہیلو، جی جی جی، بعض علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، یعنی جب کل نہیں ہے تو اس کا الٹا کیا ہوا، بعض ہے، اور جب بعض ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے کا مطلب یہ ہے، چونکہ ہم تو ہمارے اکابر، ہم تو ان کا نام احترام سے لیں گے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عبارت کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم کس طرح سے دفاع کریں گے اور سامنے والے کو مطمئن کر پائیں گے۔ تو جب بعض علوم غیبیہ مراد لے لیا ہے تو بعض علوم غیب یعنی بعض مخفی چیزیں، یعنی بعض پوشیدہ چیزیں تو ہم کو بھی بالیقین معلوم ہے جو آپ پر مخفی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں جو ہم پر مخفی ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جنگل کا شیر ہے وہ اپنی قوت شامہ ذریعہ پتہ لگا لیتا ہے کہ میرا شکار کہاں ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے بعض علوم غیبیہ تو اس جانور کو بھی حاصل ہے، اس شیر کو بھی حاصل ہے، اس شیر کو جو شیر اپنی قوت شامہ ذریعہ 2-3 کلومیٹر پہلے پہچان لیتا ہے کہ یہاں پر شکار ہے، شکار آنے والا ہے، بعض بھی پہچان لیتا ہے، تو اس طرح سے بعض بہائم کو بھی اس معنی کے لحاظ سے اس اعتبار سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ مخفی باتیں معلوم ہیں، اور کچھ راز پنہا آپ کے بھی دل میں ہیں
جو ہم پر مخفی نہیں ہے، ہم پر مخفی ہے، اور کچھ باتیں ہم جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں. تو بعض علوم غیبیہ کے اندر تو سب شامل ہو گئے، بعض علوم غیبیہ کے اندر تو سب شامل ہو گئے. جب کل ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، تو اس کا الٹا یہ ماننا پڑے گا کہ بعض علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علم غیب تو ہم کو بھی حاصل ہے، ہم کو بھی کچھ بعض باتیں ہم معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے، کہ جھارکھنڈ کیسا ہے، ہمارے علاقے میں کیسا ہے، ہمارے علاقے کی صورتحال کیا ہے، وہ آپ پر پوشیدہ ہے. اور رامپور کی کیا صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم پر پوشیدہ ہے، ہم پر مخفی ہے. تو بعض نہیں ہے ہاں یہاں یہ مثال نہیں دی جا سکتی، یہ غیب نہیں ہے، یہاں سن کر یا آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں بتلانے کے بعد نا، وضاحت کرنے کے بعد بھی نا، وضاحت کرنے کے بعد نا میرے بھائی، وضاحت کرنے کے بعد وہ غیب نہیں رہے گا، وہ تو حاضر ہو جائے گا. لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب بعض حاصل ہے، جی اس میں حضور کی بھی کوئی بڑائی نہیں ہے، جتنا حضور جانتے ہیں اتنا امت میں سے بھی لوگ جانتے ہیں. اب دیکھیں اس بات مولانا، پھر آگے دیکھیں، پھر اس باز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مالا تمام امت کے بالمقابل وہی مقام ہے جو پہلے والی مثال دی گئی تھی. اس باز علم کہاں رہے گا حضرت؟ پھر برابر کہاں رہے گا؟ نہیں رہے گا. اچھا کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا ایک منٹ الفاظ کا سنیے نا، ہاں سنیے نا ایک بار میری بھی بات سن لیجیے. جب اصطلاحات میں جب بولے جاتے ہیں کچھ ہے یا زیادہ ہے، تو اس ٹائم جو 100 لفظ استعمال ہوتا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک لفظ کل کے بالمقابل بعض استعمال کیا ہے. لیکن اس بعض کی جب وضاحت کی جائے گی، اس بعض میں بھی بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حاصل ہے کہ پورے مخلوقات کے علوم کو ایک جگہ رکھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم رکھا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سمندر کے مانند ہے. تمام مخلوقات کے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے بالکل سمندر کے ایک قطرے کے برابر ہے. اس بعض کے اندر بھی وضاحت کی جائے گی. مگر تھانوی جی نے وضاحت نہیں کی ہے بلکہ توہین کی ہے، اور کہا ہے کہ جیسا علم حضور کو حاصل ہے اس میں حضور کی کوئی تخصیص، کوئی جو ہے خصوصیت نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. ایسا علم غیب تو دیکھیں اس بعض کے بارے میں حضرت اس بعض کے بارے میں فرمایا، وہ جو بعض علم ہے اس بعض علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن جب اس بعض کی وضاحت، ان کی عبارت بہت شارٹ کٹ ہے، ان کی عبارت بہت شارٹ کٹ ہے، اور اس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں. آپ اس بحث میں نہ پھنسیں، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیے جو توہین ہے وہ توہین ہی رہتی ہے. آپ بھی گر گئے ہیں اور دونوں طرف سے آپ گر گئے ہیں. ایک طرف آپ کچھ اور بولے ہیں شروع میں، اور اب آپ پلٹنے لگے ہیں، کچھ اور بولنے لگے ہیں حضرت. یعنی آپ نے علم غیب جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی مان لیا ہے، پاگلوں کے لیے بھی مان لیا ہے، ٹھیک ہے، جمی حیوانات کے لیے بھی مان لیا ہے. اس معنی کے اعتبار سے کچھ راز پنہا آپ کے دل میں بھی ہے کہ نہیں؟ ارے حضرت سنیں تو کم سے جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے غیب ہے. حضرت سنیں، آپ نے جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے لیے بھی علم غیب مان لیا، مانا ہے یا نہیں؟ نفس علم مانا ہے، جی بالکل نفس. ہاں بعض مغیبات دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں؟ ہاں بالکل عطا کیا. کیا جانوروں کو بھی کیا ہے؟ بالکل جانوروں کے وقت احوال نحلے ہے نا، کلام پاک میں ہے نا بھائی، کہ اللہ پاک بعض الہامات کو جانوروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. حضرت سنیں تو کم سے کم، ہاں جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو عطا کیا ہے کیا ایسا نہیں، وہ علم آخرت والا علم ہے. میری بات سنیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہاں سمجھ رہے حضرت، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ نے اعتراض کو نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا اس کا تعلق علوم آخرت سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے، اور جانوروں جو مغیبات ہے اس کا تعلق جو ہے اس سے ہے ان کے علوم سے. تو دونوں علم میں فرق ہے نا؟ فرق ہے نا، بالکل فرق ہے. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں فرق ہوا؟ تو حضور کی تو نفس علم تو دونوں کو کہا جائے گا حضرت. پھر جب علم کی تعریف کی جائے گی، جب تقسیم کی جائے گی، بھائی وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ علم آخرت سے تعلق ہے، اور جو علم علوم بہائم کو دیا گیا ہے اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے. لیکن نفس علم میں تو دونوں برابر ہیں. مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب اور اسماعیل دہلوی صاحب جی دونوں اپنی کتابوں میں یہ لکھ رہے ہیں کہ کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب تسلیم کرنا یہ شرک ہے.
علم غیب ذاتی ہے، وہاں پہ ذاتی اور عطائی نہیں. تو جب کوئی تخصیص نہیں ہے. حضرت سنے تو میں بتا دوں، وضاحت کر دوں. جی. اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان، اس میں لکھا گیا کہ کسی کے نزدیک کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے دل کی بات جان لیتا ہے، کسی کو پکارو تو وہ سمجھ لیتا ہے، یہ غیب میں سے ہے یا نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ کسی کو ہم نے یاد کیا، کسی کو پکارا، ہاں، اور اس کو وہاں علم ہو گیا کہ اس کو کسی نے پکارا ہے، یہ غیب ہے یا نہیں؟ ہاں غیب ہے، غیب ہے نا. ہاں. اب یہ صفت کسی کے اندر ماننا، اس کو شرک بتایا گیا ہے تقویۃ الایمان کے اندر، اور پھر وضاحت کی ہے چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت بخشی ہے، اس کو یہ عطا کیا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے حضرت، ایک منٹ پہلے بات کو سنیں پورا. ہاں سن رہا، مزہ نہیں آئے گا ایسے. جی جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت عطا کی ہے جی، یا پھر اس کا اپنا ذاتی ہے؟ اس کو ذاتی اللہ پاک کی طاقت سے ہے. حضرت سنیں، ذاتی مانا جائے، اللہ پاک کی عطا، اللہ پاک کی عطا سے ہے، اللہ پاک کی عطا سے ہے. میں ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں، مگر اسماعیل دہلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں ذاتی مانو یا عطائی مانو، ہر صورت میں شرک ہے. یہ تخصیص ہے اس میں؟ ہاں، ذاتی مانو یا عطائی مانو، ہر اعتبار سے شرک ہے. ہاں، یہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں. اور رشید احمد گنگوہی صاحب فتاوی رشیدیہ میں یہی بات لکھتے ہیں کہ کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب تسلیم کرنا، مان لینا، یہ شرک ہے، اور بتایا کہ ایسے اماموں کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو. مانا کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب کو مان لینا، ہاں، چاہے ذاتی ہو یا عطائی ہو. ہاں، یہ تقویۃ الایمان کا ہے. مطلب دونوں صورتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے. دونوں صورتیں بتا رہا ہوں. مولوی رشید احمد گنگوہی تذکرۃ فتاوی رشیدیہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے علم غیب تسلیم کرنا، مان لینا، مطلب دونوں مطلق علم غیب کو ماننا یا بعض مغیبات کو ماننا، یہ اس کی وضاحت ہے بھائی. ارے بھائی، وہاں انہوں نے کوئی وضاحت ہی نہیں کی ہے، ڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا ہے. جب وضاحت نہیں کی ہے تو اذا اطلق یطلق الفراد الکامل، ایک قاعدہ اصول کا ہے میرے بھائی کہ جب کسی چیز کو مطلق بولا جاتا ہے، عام بولا جاتا ہے، تو اس کا فرد اعلیٰ مراد لیا جاتا ہے. ایک نہ وقع اس کا اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب کسی چیز کو مجمل بولا جائے، مطلق بولا جائے، تو اس کا فرد اعلیٰ مراد دیا جاتا ہے. اور فرد اعلیٰ علم غیب کیا ہے؟ ذاتی ہے. دو فرد علم غیب کے ہیں. تو اچھا سنیے، تقویۃ الایمان کو تو مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہاں، تقویۃ الایمان مطلب یہ ہے کہ تقویۃ الایمان کیا مطلب ہے؟ وہ رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں. دیکھیے مطلب اچھا، آپ اس ضابطے کو مانتے کہ نہیں؟ آپ پہلے بولیے، ضابطے کو مانتے کہ نہیں؟ اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. یہاں پہ رسول پاک میرے بھائی مولانا نور صاحب، ایک منٹ روک کر کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ضابطے کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین کرتے ہوئے یہ باتیں لکھی گئی ہیں حضرات. دیکھیے بھائی، آپ اپنے اینگل سے آپ اس کو علم کی توہین سمجھ لیتے ہیں. نہیں، اور ہم لوگ اس کو اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے. یہ ذہن سے نہیں سمجھا جائے گا، یہ قرآن اور حدیث سے سمجھا جائے گا حضرت. ہاں، آپ اس کو علم، آپ اس کو تنقید پر معمول کرتے ہیں، اور ہم اس کو تنقید پر معمول نہیں کرتے. ہم اس کو معمول کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بالمقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو بعض مغیبات علم حاصل ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ بھائی بعض مغیبات کے اندر بھی دوسری مخلوقات شریک ہیں. دوسری بات، دو لوگوں کی کچھ مغیبات حاصل ہیں جو دوسرے کو معلوم نہیں ہے. تو آپ اس لحاظ سے اس کو تنقید پر معمول کرتے ہیں، اور ہم اس اعتبار. حضرت ایسا بتائیے، کائنات میں کوئی ایسا علم ہے جو امتی جانتا ہو، رسول اللہ نہ جانتے ہوں؟ بالکل ہے. کون سا ہے بتائیے آپ؟ بالکل ہے ایسا. جادوگر ہے. پھر وہی بات کہ جادوگر ہے. جادو کا علم ایسا ہے جو عام انسان جانتا ہے. حضور نے فرمایا کسی چیز کا علم ہاں برا نہیں ہوتا. اپنے بچاؤ کے لیے ہر چیز کا علم سیکھنا چاہیے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عطا کیا ہوا حضور کا علم ہے، کیا وہ جادوگر سے کمزور ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کمزور نہیں ہے، لیکن اس کو جادو کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس کو قرآن کا علم بولا جائے گا، اس پر جادو کا لفظ نہیں بولا جائے گا. کیا خراب چیزوں میں بھی ہمارے نبی کا علم بتاؤ گے یار؟ یہ کون سی آپ کی بلکہ یہ توہین لازم آئے گی. اگر نبی کو خراب علم کے ساتھ جوڑے گا تو یہ نبی کا توہین ہے. تو دیکھیے حضرت، آپ اگر جوڑیے گا کہ نبی کو جادو حاصل ہے، سنیں تو حضرت،
حضرت نبی کو جادو، اگر آپ بولیے گا کہ نبی کو جادوگری حاصل ہے تو یہ نبی کے توہین ہے، خود یہ نبی کے توہین ہے۔ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کیا جادوگر کا جو علم ہے، آپ نے سوال کیا تھا جادوگر کا جو علم ہے کیا ہمارے نبی کے علم سے زیادہ ہے؟ ہاں؟ جادوگر کا جو علم ہے کیا ہمارے نبی سے زیادہ ہے، رب سے زیادہ ہے؟ رب سے؟ ہاں، رب سے کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ رب سے اور نبی سے زیادہ ہے جادوگر کا علم۔ میں یہ اس معاملے میں، جادوگری کے معاملے میں جادو کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ منتر ہے۔ منتر کیا ہے؟ شیطانی چال وسوسہ ہے۔ تو کیا شیطانی وسوسے میں ایک عام آدمی جو خبیث انسان ہے وہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے؟ خباثت کا علم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات آپ خباثت کا علم نبی کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ خباثت والے جو علوم ہیں یہ کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں ہے جو ہم اس کو نبی کے لیے مانیں۔ یار بندے چوری کرتے ہیں نا؟ ہاں، چوری کرتے ہیں۔ کیا امام کو بھی بتاؤ کہ چور، کہ یہ امام چور ہے؟ کیسے بتائیں گے چور؟ پھر سمجھ لیجئے یہاں کہ آپ اس کو بولیے، آپ نے سوال یہ کیا تھا کیا نبی کے بالمقابل کوئی عام امتی دنیاوی کسی علوم میں بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا ہے؟ ایک آپ کا دعویٰ تھا۔ یہ بتائیے جو نبی ہوتا ہے، پہلے اس کو فائنل کر لیجیے، ایک منٹ نور حسن صاحب، پہلے اس کو فائنل کر لیجیے۔ کیا نبی کے بالمقابل عام امتی کسی خبیث علم کے اندر، گھٹیا علم کے اندر نبی سے وہ نہیں بڑھ سکتا ہے؟ اور وہ علم نبی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، وہ علم نبی کے لیے بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بالکل میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جادو، نہ تو جادوگر میں نے جادو سیکھا ہے، نہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو بہکانا سیکھا ہے۔ تو جادو ایک گھٹیا علم ہے، اس علم کے اندر اگر کوئی عام امتی بڑھ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نعوذ باللہ نبی کے کوئی تنقیص لازم نہیں آتی ہے، بلکہ خبر کا حوالہ سنیں آپ۔ ہاں، آپ کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں جی کہ انبیاء ممتاز ہوتے ہیں، اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ جی، یہ علوم کیا ہے؟ علم ہے نا؟ ہر علم سے مراد نہیں ہے، علم کی جمع ہے نا میرے بھائی؟ علوم سے مراد دیکھیے، علوم علم کی جمع ہے نا؟ بالکل جمع ہے۔ جب جمع ہے تو پھر آپ پہلے اپنے گھر کا یہ حوالہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر آپ مجھے پھر دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو کیا علوم جمع ہے تو کیا ہم یہ مراد لے لیں علوم دنیا، علوم جادوگر، علوم فلاں یہ تمام علوم اسی کے اندر آ گئے؟ یہ ہم علوم جمع سے مراد یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس میں نے کہا کہ بندہ انسان ہر طرح کا ہوتا ہے، کوئی انسان چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کو مارتا پیٹتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے۔ جی، کیا سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں نا؟ نہیں، مگر کوئی کرنا چاہے تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گا۔ مگر شریف آدمی سے بچتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل بچتے ہیں۔ تو بچتے ہیں تو پھر کیا کسی خراب علم کو استعمال کرنے کے لیے میرے آقا کو آپ کہیں گے کہ میرے آقا؟ نہیں، یہ دیکھیے یہ قدرت اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سکھایا ہی نہیں ہے۔ پھر میں کب کہہ رہا ہوں کہ جادو سکھایا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو آپ اس وقت کہیں گے منصوبوں سے، یہاں یہ کہیں گے کہ اللہ، یہ بات اللہ کے شان میں کہی جائے گی کہ اللہ ڈاکو زنا، استغفر اللہ، اللہ پاک جو خرائم پر یا امور منہیہ کرنے پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، لیکن اللہ کی شان کے مناسب یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے کیا بول دیا؟ یہ کفر کا الفاظ ہے یار۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کفر کا الفاظ ہے، جو آپ نے جو بولا ہے اس سے توبہ کیجئے، یہ کفر کے الفاظ ہیں۔ آپ نے ایسے الفاظ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو آپ نے دوہرا دیا، آپ اس سے واپس رجوع کیجئے۔ تو باہر کی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ بالکل، اچھا، تمام چیزوں پر اللہ پاک تمام چیزوں پر قادر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو یہ مانتے ہیں قادر نہیں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بعض چیزوں پر قادر ہے۔ اب سنو، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آپ نے آیت کو پڑھا مگر سمجھا نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے جو آپ غلط چیزوں پہ مراد لے رہے ہیں، یعنی اللہ تو چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، گولی بھی مار سکتا ہے۔ قدرت ہے کہ نہیں؟ ارے سنو، اب میں قدرت بتاؤں خدا کی۔ خدا کی
اس سے قدرت ثابت کرو گے کہ خدا کی یہ قدرت ہے معاذ اللہ. اچھا یہ بتائیے کیا علماء نے خالق الخنزیر کہنے سے منع کیا ہے؟ مثال دیے تھے, ایک منٹ, آپ اس ٹائم جو مثال دیے تھے تو حضرات کہ ایک انسان جو ہے ڈکیتی کر سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, چمارے کر سکتا ہے, مگر شریف آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. کیا امام کو بھی ایسا کہو گے؟ آپ نے اس ٹائم کہا تھا, اس سے پہلے 1 منٹ پہلے کہا تھا کہ ایک انسان امور منہیہ کرنے پر قادر ہے, مگر انسان جو ہے ایک شریف انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ امور منہیہ کا ارتکاب کرے گا. کیا اس کی ہمت پڑے گی؟ بالکل نہیں کرے گا. تو جب ایک عام ایک شریف آدمی کے لیے ان چیزوں کے لیے آپ قادر مانتے ہیں. اب آپ سن نہیں رہے میری, میں نے آپ کی گفتگو کو بڑے اچھے انداز میں سنا, جی جی, بڑے پیار سے سنا, پر آپ نہیں سن پا رہے ہیں. جی جی, میں بھول بھی گیا میں آپ کو کیا بتانے جا رہا تھا. خیر, آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اب قدرت آپ نے کس چیز سے لی؟ اللہ تعالیٰ, ہلو ہاں بولیے نا بھائی, سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے, یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. بندے جھوٹ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا؟ بولتا تاکہ بات الگ ہے. ایک منٹ, ایک ہے سکنا اور ایک ہے کرنا. سکنا اور کرنا میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو پھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں جو ہے شک کا شائبہ پیدا کر دیا آپ نے. نہیں شک کا نہیں کر دیا, میں کہہ رہا ہوں سکنا, شک نہیں. ارے بھیا کر سکنا اور کرنا دونوں میں فرق ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نہ بولے گا مگر سکتا ہے. آپ نے یہاں پہ اللہ پاک کی قدرت ہے. جی, آپ نے قرآن پاک میں شک پیدا کر دیا. قرآن پاک میں وضاحت ہے اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. اور ایک جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا, نہیں کرتا. جی بالکل ہے نا. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مگر یہاں پہ یہ بات کہہ کر, اچھا یہ بتائیے دونوں میں اس کو آپ پہلے پورا کر لیجئے. حضرت سنیں, آپ اس کو پورا کر لیجئے جس بات کو اٹھائے تھے. حضرت میں آپ کو سمجھا دوں. جی, اس بات کو آپ پہلے پورا کر لیجئے. سنیں تو حضرت, آپ نے قدرت کو جانا ہی نہیں کہ خدا کی قدرت ہے کیا. دیکھیے خدا کی قدرت یہ ہے کہ کسی کمزور انسان کو صحت یاب بنا دے, یہ اس کی قدرت ہے. جی, کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے, یہ اس کی قدرت ہے. جی, کسی جو ہے کافر کو ایمان کی دولت بخش دے, جی, یہ اس کی قدرت ہے. جی, کسی ظالم کو ہدایت عطا فرما دے, یہ اس کی قدرت ہے. جی, سمجھے حضرت؟ جی, اچھی باتوں سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے, نہ کہ بری باتوں سے. جی, جی, تھانوی جی نے اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر کہا ہے. ایک منٹ میرے بھائی نور بھائی, میں 1 منٹ آپ یہاں روکتا ہوں. میری بات سنیے حضرت. جی جی, آپ کی بات 2 منٹ سنیں حضرت. تھانوی جی کی تعریف اس طرح نہیں کی جائے گی کہ ہمارے تھانوی جی تو اتنے جو ہے اچھے آدمی تھے کہ اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر بتاتے تھے. یہ تھانوی جی کی تعریف ہے یا توہین؟ نہیں, آپ ایک بات کو فائنل کر لیجئے. قدرت کے بارے میں آپ آئے تھے. میں قدرت ہی بتا رہا ہوں اللہ رب العزت کی. ہاں, کہ کسی کو بیٹا نہیں ہے. جی, اللہ تبارک و تعالی جی, اپنی قدرت سے بیٹا دے یا بیٹی, یہ اس کی قدرت ہے. نہ دے, یہ اس کی قدرت ہے. جی, کوئی جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے, جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ کب اس کو شفا دینا ہے, کب اس کو جو ہے اس بیماری میں مبتلا کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے نور بھائی, جھوٹ بولنا, ڈکیتی کرنا, چوری کرنا, یہ سب جو کرمنل والا کام ہے, یہ چیز ہے یا لاچیز ہے؟ کوئی چیز ہے, چیز کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یہ جناب کیا اللہ کے لیے فٹ کریں گے آپ؟ نہ فٹ کرنے کی, ایک منٹ, آپ کے میں فٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے چیز کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. اچھا, بندہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ پہلے آپ اس کا جواب دیجیے میرے بھائی. بات کا جواب دیجیے, بندہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ بالکل مرے گا. اللہ تعالیٰ بھی مرے گا کیا؟ بالکل. اللہ پاک کے اللہ پر لا ہیں, لا یموت ہیں. تو اللہ مرے گا کیا؟ اللہ لا یموت ہیں, اللہ پر موت طاری نہیں ہو سکتی ہے. جب موت طاری نہیں ہو سکتی, تم نے کہا ہے کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ خدا بھی کر سکتا ہے. جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ کام خدا کر سکتے ہیں, اور جو کام خدا کریں گے وہ کام بندے بھی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں, جن چیزوں پر بندے کو قدرت حاصل ہے, جن چیزوں پر بندے کو قدرت حاصل ہے, ان تمام چیزوں پر اللہ کو قدرت حاصل ہے, پلس اللہ کو ان چیزوں پر قدرت حاصل ہے جن چیزوں پر بندے کو قدرت حاصل نہیں. اچھا یہ بتائیے, جی, ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے یا نہیں؟ بالکل پیدا کیا ہے. پیدا کیا نا. جی,
اب اللہ تعالی رب العزت کی جب آدمی تعریف کرے گا تو کس انداز اچھا میں آپ سے سوال کیا تھا، میں نے ایک منٹ اس طرح سے بات نہیں آگے بڑھے گی. پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، چوری چھناری زناکاری یہ سب شے ہے اللہ شے ہے، کوئی چیز مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے شے وہ ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے، جیسے اسٹول ہے، جیسے اسٹول ہے، گاڑی ہے، پیڑ ہے، آپ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کی آپ کے دل میں جو غم ہے، سنیے موجود کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے، جو غیر مری ہوتی ہے، جو مری ہوتی ہے، نظر آتی ہے نہیں آتی. آپ کے دل میں غم موجود ہے، نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے دل میں جو افکار و خیالات جو موجزن ہیں، تو اللہ کو بھی غم ہوتا ہے. میں نہیں کر اللہ کو غم ہوتا، میں آپ مثال دے رہے ہیں کہ جو شے وہ ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ مثال دے رہے ہیں حصی چیزوں کے ذریعے مثال دے رہے ہیں، تو خالی محسوسات ہی موجود نہیں ہے، غیر محسوسات بھی موجود ہے. مثال کے طور پر ہوا. سنیں تو میری بات، آپ کے دل میں غم ہے، آپ کی بات میں سمجھ گیا. جب آپ شے مانتے ہیں، ارے سنیں تو یار، جب آپ اس کو شے مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو ان چیزوں پر بھی قدرت حاصل ہے. چپ کیوں نہیں رہے ہو تم؟ ہاں بالکل. تو تمہارا خدا جو ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا نہیں ہے، استغفر اللہ ہے، زناکاری کرتا ہے، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں آپ سب چیزوں سے پاک ہے. ہم کر سکنے کو آپ کرنا چاہ رہی ہے، یہ آپ کی بھول ہے. ہمارا رب ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور آپ کا رب جھوٹ بول سکتا ہے مگر ہمارا رب جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں آپ یہاں لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں مولانا، آپ یہاں لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں. نہیں بھائی، آپ یہاں لوگوں کو ارے سنیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ سن ہی نہیں رہے ہو. نہیں آپ یہاں لوگوں کو تعریف کس طرح کرنا چاہیے؟ اس طرح کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے جو قدرت ہے، جو اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، وہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اچھی چیزوں سے یا بری چیزوں سے؟ خالی کو خنزیر کہنے سے علماء نے منع کیا ہے، اور کفر الفاظ بولا ہے کہ اگر کوئی اس طرح اللہ کی تعریف کرے کہ معاذ اللہ. آپ یہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہاں میرا عقیدہ کر سکنے کا ہے، اور آپ نے ہمارے اوپر کرنے کا عقیدہ فٹ کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ کر سکنے کا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہم پر یہ الزام عائد کر دیا ہے کہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی. آپ ہی کا کوئی خدا ہوگا جو یہ سب چیزوں پر جو ہے معاذ اللہ یہ کر سکتا ہے. ہمارا آپ اس کا مطلب یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو ان چیزوں پر قدرت نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا رب ان سب چیزوں سے پاک ہے. پاک تو ہے. ایک منٹ، یہ چوری عیب ہے یا نہیں؟ یہ چیزوں سے پاک ہے. چوری عیب ہے یا نہیں؟ بالکل عیب ہے. شے ہے تو عیب ہے یا نہیں؟ بالکل عیب ہے. بالکل عیب ہے. بالکل عیب ہے. بولنا عیب ہے یا نہیں؟ بالکل. زنا کرنا عیب ہے یا نہیں؟ جی. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے یا نہیں؟ بالکل. تو جب ہر عیب سے پاک ہے تو کر کیسے سکتا ہے؟ بولیے جواب دیں. پاک ہونا الگ چیز ہے اور کرنا الگ چیز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ابھی جو ہے آپ کا مومن ہونا ہی درست نہیں ہے، یہاں آپ کا ایمان درست نہیں ہے. آپ سنیے، ایک منٹ، آپ بہت ابھی کسی چیز کا کسی چیز سے پاک ہونا یہ مستلزم ہوتا ہے اس کے عدم قدرت کو. ایک منٹ بات کو سنیں. کسی چیز کا کسی چیز سے پاک ہونا یہ مستلزم ہوتا ہے اس کے عدم قدرت کو. آپ پہلے اس کو بتائیے، آپ اس کو فائل کیجیے. میری بات کو سن نہیں رہے ہیں آپ کو غصہ بھی آ گیا ہے، اور آپ پہلے بڑے اچھے سے بات کر رہے تھے، مگر اب آپ گھر گئے ہیں تو بول زیادہ رہے ہیں، سن کم رہے ہیں. نہیں آپ یہ میں نے پوچھا یہ چوری کرنا، زنا کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، یہ سب عیب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل عیب ہے. بالکل عیب ہے نا؟ جی. جب عیب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے نا؟ بالکل پاک ہے. پھر آپ کا ایمان کدھر گیا؟ آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ سنیے گا، ان پہ بھی قادر ہے اللہ. اب ایک منٹ سنیے گا، آپ ایک منٹ صرف آپ سنیے. ابھی جب میں نے آپ کی بات کو سن لیا سنجیدگی سے، تو آپ مجھے یہ بولیے، کیا کسی آدمی کا کسی چیز سے پاک ہونا یہ اس کے عدم قدرت کو مستلزم ہے، یا انہیں اس کے قادر نہ ہونے پر دلیل ہے؟ یہ کسی چیز کا کسی چیز سے پاک ہونا. اچھا ایک منٹ، ایک بات بتاؤں حضرت. ایک منٹ، آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. ایک منٹ آپ بولیے، ایک منٹ ہم بولیں گے. آپ میں مثال دے دوں، آپ بولیں گے. دیکھیے پہلے میری بات فائنل ہونے دیجیے. آپ چوری سے پاک ہے، آپ چوری سے پاک ہے. گاؤں میں جو جماعت جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ابھی جماعت والی بات میں ہوگی. آپ جماعت والی بات وہاں بعد میں ہوگی. ارے نور حسن صاحب، پہلے آپ کرتے ہوں گے، جا کے دروازے جھانکتے ہیں نا وہ لوگ، وہ جماعتوں میں جا کے چوری کرتے ہوں گے اور راتوں میں زنا کرتے ہوں گے، سمجھے؟ نہیں، یہ آپ جو ہے دیوبندی جماعت کا یہ پروپیگنڈا ہے. نہیں، آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کا کسی چیز پاک ہونا یہ کیا مستلزم اس کے قدرت نہ ہونے کو، آپ پہلے اس کو فائنل کیجیے. میں نے آپ کا عقیدہ جان لیا ہے، یعنی آپ کا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوری بھی کر سکتا ہے, زنا بھی کر آپ سکتا بولے ہے. نہیں کر, آپ اللہ کی ان چیزوں پر میرا قدرت رب حاصل پاک ہے ہے, یا میرا نہیں؟ ایمان ہے, میرا رب پاک ہے, میرا ایمان ہے. آپ کا ایمان جو ہے پاک ہے, میرا ایمان ہے. پاک ہے, لیکن کر سکتے کہ نہیں, قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی نہیں کرے گا میرا رب ایسا. کرے گا نہیں وہ چیز ہے ٹھیک ہے, میرا رب لیکن کبھی نہیں اللہ کو کرے ان گا. چیزوں پر قدرت ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو فائنل کیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نے اپنے رب کی قدرت بیان کی تھی, مگر جی. تم میرے رب کی قدرت یہاں بیان کر رہے ہو. کیا یہ میرے رب کی ان قدرت چیزوں بیان پر کرنے بھی کا میرے یہ رب کی سانپ قدرت- ایک بری چیزیں کیسی ہے, ایک منٹ, سانپ بچھو ارے سنیں تو. کھٹمل پسو یہ سب بری چیزیں کہ نہیں بری ارے چیزیں؟ سنو سنو سنو, یہ کیا اسباب میرے رب شر کی ہے. شان- کیا میرے رب کی شان اسی طرح بیان ہوگی؟ کیا میرے رب کی قدرت یہی ہے معاذ اللہ کہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے, زنا بھی کر سکتا ہے, ڈکیتی بھی کر سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ کیا یہی میرے رب کی شان ہے؟ کیا یہی میرے رب کی قدرت ہے؟ ارے قدرت تو بہت سی ہیں, تم کو قدرت ہی بیان کرنا نہیں آتی مولانا صاحب. یہی ہم میں اور آپ میں فرق ہے. آپ سن گئے, اب بولیے. میں نے اپنے رب کی قدرت بیان کی تھی کہ میرا جی. رب جسے چاہے بادشاہ بنا دے, جسے چاہے فقیر کر دے. یہ میرے رب کی قدرت ہے, یہ میرے رب کی شان و عظمت ہے. اب آپ میرے رب سنیے, کی سنیں, اب میرے آپ رب کی بات میں قدرت سن لیا, سنیں. سنجیدگی سے سن لیا, مانا اس طرح سے نہیں میرے رب چلے گا. کی شان اب آپ سنیں. میری بات کو سننا پڑے رب گا. کی شان کیسے بیان ہوتی ہے؟ رب کی قدرت کیسے بیان ہوتی ہے؟ رب کی قدرت ایسے بیان نہیں ہوتی کہ رب چوری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے, ڈاکہ ڈال سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے. ایسے قدرت بیان نہیں ہوتی رب کی. اب آپ چپ رہیں گے تھوڑا سا؟ بھائی رب کی قدرت ایسے بیان نہیں ہوتی, میں تم کو سمجھاؤں گا. دیکھیے میں ابھی بھی آپ بول رہا ہوں میرے بھائی, بھائی میں آپ نے تو آپ سنیے. کو غلط نہیں کہا, میں نے بھی نہیں غلط کہا نا کچھ آپ کو. نہیں سنیے نا, غلط اب کہا ہو تو بتائیے. آپ کی بات میں خاموشی کا سب سنا, لیکن آپ کو بھی میری بات کو خاموشی سے سننا دیکھیے پڑے گا. یہ آپ جو میرے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں, چوری, زنا کاری, ڈکیتی, اس سے جو تعریف بیان کر رہے ہیں نا, یہ میرے رب کی قدرت اس طرح بیان نہیں کی جاتی. اچھا خالق سنیے, الخنزیر کہنا علماء نے کفر لکھا ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے. جی آپ کیا سنیے میرے میری رب بات. ایک منٹ, میرے رب کی تعریف کرو گے تو ایسے کرو گے کہ رب جو ہے وہ خنزیر کا خالق ہے, رب جو ہے وہ خنزیر کو پیدا کرنے والا ہے, ایسے ہی میرے رب کی تعریف کریں گے. اب آپ سنیے گا میری بات. اچھی چیزوں سے کسی تعریف کی جاتی ہے. اب ایک منٹ آپ چپ رہیے گا. میں یہ بول رہا ہوں کسی کی ایک منٹ آپ چپ رہیے گا. حضرت آپ عالم ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی آپ تعریف ایک کی منٹ آپ جاتی چپ ہے. رہیے گا میرے بھائی. اچھا ایک منٹ, اللہ پاک کی قدرت کو امور شرعیہ سے کوئی نہیں بیان کرتا ہے, لیکن جب قدرت کی بات آتی ہے, اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ کو ان چیزوں پر قدرت حاصل ہے یا نہیں ہے, تو کیا جواب آئے گا اس کا؟ ارے علمی کیا جواب آئے گا؟ اللہ پاک کی قدرت کوئی خبیث چیزوں سے بیان نہیں کرتا ہے. اللہ خالق الارض والسماء, اللہ تعالیٰ جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والے. مگر اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے اللہ کی قدرت کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو انجام دینے پر قادر ہیں یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بعض چیزوں پر قدرت ہے اور بعض چیزوں پر نہیں ہے. ارے سنو تو, یہی تو عقیدہ دیا گیا ہے, یہی تو مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ لوٹا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو کام کر سکے اور خالق یعنی خدا نہ کر سکے تو بندے کی طاقت خدا سے بڑھ جاتی ہے اور خدا کی طاقت گھٹ جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے. بالکل پاک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل پاک ہے. جب پاک ہے تو ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے؟ آپ مولانا نور حسن صاحب, ڈرائیور صاحب, آپ چوری سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چوری سے پاک ہیں؟ چوری سے پاک ہیں. آپ زنا سے بھی پاک ہوں گے, امید یہی ہے. سنیں آپ زنا کاری سے پاک ہوں گے, امید یہی ہے. آپ کرمنل سے پاک ہوں گے, امید یہی ہے. مگر کیا آپ ان چیزوں کو آپ انجام دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ سنیں, میں بندہ ہوں کہ خدا ہوں, یہ بتائیے آپ. نہیں, آپ تو بندے ہیں. ارے یار, جب بندے کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ نور حسن صاحب ہیں, آپ زناکاری سے, چوری سے, ڈکیتی سے پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ ارے یار تم مجھے یہ بتاؤ, میں خدا ہوں کہ بندہ ہوں؟ آپ تو بندے ہیں, اور بندے میں سمجھا رہا ہوں. ایک مولوی ہے کوئی, ٹھیک ہے, ان چیزوں سے آپ پاک ہیں, لیکن اگر آپ کے بارے میں سوال کیا جائے کہ نور حسن صاحب ان عیوبات سے پاک ہیں, لیکن کیا ان عیوبات کو اگر وہ انجام دینا چاہے تو نور حسن صاحب انجام دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ بالکل. انسان گناہوں کا بھرا ہوا ہے, انسان کبھی بھی بھٹک سکتا ہے. مگر کیا معاذ اللہ خدا کو بھی بھٹکنے والا سمجھتے ہو کیا؟ استغفر اللہ, خدا کو. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا اس سے ماورا مانیں گے؟ وہی بات, خدا کی قدرت کیا یہی طریقہ ملا ہے آپ کو؟ خدا اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام چیزوں سے اللہ پاک کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. سانپ کو پیدا کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے سانپ کو پیدا کیا ہے, یہ سانپ بری چیز ہے, بچھو بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سنو تو, ہاں, اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح بیان نہیں کی جاتی جس طرح تم بیان کر رہے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے,
डाका मार सकता है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब माज़अल्लाह खुदा भी कर सकता है। अगर बंदा करे और खुदा ना करे तो खुदा की ताकत घट जाएगी और बंदे की ताकत बढ़ जाएगी। इस तरह जो है खुदा की कुदरत बयान नहीं होती जनाब। खुदा की कुदरत बयान नहीं की गई हजरत, ये उसके कुदरत को लेकर सवाल किया गया है। नहीं जनाब, यही तो ये सवालिया जुमला उसके जवाब में जवाब दिया गया है। यहूद और नसारा की फितरत है, यही तो जो है देवबंदों को सिखाया गया है। ये असल में क्या कह रहे हैं आप जो है ना मानूर, ये ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि ये उनकी कुदरत को लेकर के सवालिया जुमला है, तो उसके जवाब में आप तो आलिम हो ना, आप जाहिल थोड़ी हो। आप तो आलिमाना अंदाज से बात करो ना। जब आप ये कहते हो कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, तुम यार हमें काफिर कहते हो। मैंने आपको कहा काफिर कहा? अरे पहले सुनो, मैं अगर आप कुफरिया जुमला इस्तेमाल करेंगे तो अलग बात है। हजरत सुने तो, जब आप लोग अपनी जमात वालों के ताल्लुक से या आपकी जमात के लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई किसी को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, किसी इंसान के अंदर अगर 99 ऐब है और एक ऐब जो है वो अच्छाई वाला है, एक काम अच्छा है और बाकी 99 ऐब है, तो उस अच्छे काम पे मामूर जो है करो उस बंदे को। जी यही कहते हैं ना जी। किसी बंदे किसी इंसान में 99 बुराई हो, एक अच्छाई हो, तो उस अच्छाई को उसकी जो है बयान करो, यही कहते हैं ना जी। मगर मेरा रब तो हर ऐब से पाक है और तुम मेरे रब के जो है मतलब ऐबों में शुमार कर रहे हो। ऐब शुमार कहाँ कर रहे हैं भाई? ये ऐब नहीं है तो माज़अल्लाह झूठ बोल सकता है। हाँ, करना और सकना में फर्क है। अरे यार पाक है, इन उजूबात से आप पाक हैं, तो यही अकीदा रखो कि हमारा रब पाक है इन सब, मगर इन चीजों पर अल्लाह को कुदरत हासिल है। अरे भैया कुदरत हासिल है। अल्लाह ताला ने खिंजीर को पैदा किया या नहीं किया? बिल्कुल किया है। खालिकुल खिंजीर कहा जाएगा क्या? खालिकुल खिंजीर बिल्कुल कहा नहीं जाएगा। नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? थोड़ी वजाहत कर दें न इस तरह से। लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इस तरह से सवाल करे भाई खिंजीर को किसने पैदा किया, अरे भैया तो उसके सवाल के जवाब में कहा जाएगा खिंजीर का भी खालिक अल्लाह है। रब की तारीफ कहाँ से करना शुरू करोगे? क्या तारीफी जुमले में इसको शुमार नहीं किया जाएगा? खिंजीर का तारीफी जुमले में इसको शुमार किया ही नहीं जाएगा। ये तारीफी जुमला ही नहीं है, ये उसकी कुदरत का बयान है। अगर आपसे कोई सवाल करे, अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम सवाल करे कि मौलवी साहब बताइए कि खिंजीर का खालिक कौन है, किसने पैदा किया, तो उससे आप क्या बोलिएगा? अल्लाह ने या भगवान ने? अरे भाई ये सवालिया जुमला है। भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, खूब घूम रहे हैं आप और समझ भी रहे हैं। आपने खुद ही कबूल कर लिया कि ये तारीफ के जुमले में नहीं कहा जाएगा, ये तारीफ के जुमले में नहीं आएगा। तो मौलाना ने उसको तारीफ के जुमले में कहा ही नहीं है। सुने, तारीफ के जुमले में अगर नहीं कहा है आपने तो यहाँ ये भी सुन लें कि ये जो बातें आप बयान कर रहे हैं ये भी अल्लाह की कुदरत के जुमले में नहीं कहा जाएगा। कौन से? यही जो आप कह रहे हैं खुदा झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, जो तो ये आप मानिए कि अल्लाह ताला को बात चीजों पर कुदरत हासिल है। तो फिर आप ये मानिए कि माज़अल्लाह खुदा की तारीफ जो है उसी तरह करना चाहिए। नहीं, ये क्यों मानेंगे? तो क्या खुदा ने उसको पैदा नहीं किया? बिल्कुल आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप जब नहीं मानते तो ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह बात चीजों पर कुदरत हासिल है। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को पहले ही आगाह कर दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर ऐब से पाक है। तो हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। आप एक मोटी मिसाल में दे रहा हूँ मौलाना कि आप हसन साहब, मोटी मिसाल नूरुल हसन साहब जोरी से चनाकारी से पाक है, लेकिन करते होंगे, लेकिन आप कर सकते नहीं कर सकते, दरवाजे झांकते हैं, चोरियां करते होंगे। हाँ हकीकत में बोल रहा हूँ, चोरियां करते होंगे जरूर। जो बड़ी बड़ी गांवों में डकैतियां हो जाती है ना, यही तबलीगी जमात वाले करते होंगे। हंसिए नहीं, डाकू हैं ये जमात वाले। लोगों का ईमान तो चुराते ही चुराते हैं, मगर चोरियां भी करते होंगे। आप उनकी सोबत में रहिए एक महीना, ये किल्लत तब समझ में आएगी। चोरियां करते होंगे, ये जरूरी है, शर्त है ये। हजरत दूर से बैठ करके रहने से आपको उनका कुछ समझ में नहीं आएगा। तबलीगी जमात वालों को चोरी पर कुदरत हासिल नहीं है? बिल्कुल। आप क्या नूरुल हसन को चोरी पर कुदरत हासिल है कि नहीं है? अरे भाई है, मगर करते नहीं है। ये अब आ गए लाइन पर। आप करते हैं, करने को कुदरत है नूरुल हसन को चोरी पर, लेकिन करते नहीं है। मगर ये तो बंदा है ना, बंदा गुनाहों से भरा हुआ है। बंदे के अंदर ये सारी फितरत मौजूद है, मगर खुदा के अंदर कोई ऐब वाली फितरत मौजूद नहीं। बिल्कुल अल्लाह ताला हर जो है ऐब वाली। तो किसने कहा कि अल्लाह चोर है? माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये अकीदा ही रखना कुफ्र है। ये किसने कहा कि अल्लाह अकीदा रखना ही कुफ्र है? झूठ बोलने वाला। देखे, जब अच्छा कुरान की बात मानेंगे या मेरी बात मानेंगे, ये बताएं। आप अगर कुरान की बात मानेंगे तो आपकी बात भी मानेंगे, कुरान की बात भी मानेंगे। अगर आप कुरान की बात बोलिएगा। सुने, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला
झूठ बोलने पर कादिर है, बिल्कुल झूठ बोल सकता है जी। मगर मेरा रब ने देवबंदियों की, अच्छा आलिमुल गैब है ना खुदा, हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान पाक में फरमाया कि जी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे ऊपर झूठ की तोहमत लगाएंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। और कौन है जो अल्लाह से सच्चा हो? जी यही है ना इसका माना। जी जी तो जब अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा है, ऐलान कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और कौन है जो अल्लाह से सच्चा हो? जी। जब कोई नहीं है अल्लाह से सच्चा, जी तो फिर अल्लाह झूठ बोलेगा क्यों? तो हमने अल्लाह को कब झूठा कहा है? फिर वही बात, जब अल्लाह ये की आप कह कुदरत रहे को हैं, लेकर हमने- भाईजान सुने, हाँ। देखिए कुदरत आप झूठ पर बयान करोगे यार, ये अल्लाह की कुदरत बयान करने का कौन सा तरीका है? ये तारीफी जुमला है ही नहीं है, सुनिए, ये फिर उसकी वही बात, कुदरत को लेकर सवाल है, कुदरत के सवालिया जुमले पर उसका देखिए, जवाब है। देवबंदियों में और हम में यही फर्क है। जी देवबंदी धर्म के लोग जो थानवी जी थे, जी ठीक है, ये दुश्मन रसूल थे, गद्दार रसूल थे। गंगोही जी जो थे ये दुश्मन रसूल थे, गद्दार रसूल थे। ननौतवी जी जो थे वो ये दुश्मन रसूल थे, गद्दार रसूल थे। ये लोग जी। दुश्मनाने अंबिया हैं, दुश्मनाने रसूल हैं, जी ठीक है। हम जी। सुन्नी हनफी बरेलवी लोग वफादार अंबिया हैं, वफादार रसूल हैं। हम जी। बुजुर्गाने दीन की शान और अजमत बयान करते हैं जो कि उनकी शान के लायक है। जी। हाँ, और तुम अंबिया इकराम, औलिया इकराम की हम शान तो और अजमत इतने को आशिक़ घटाते हो, रसूल हैं कि तौहीन जिस करते हो। तुम अल्लाह धरती के पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, सुनो, तुम अल्लाह वहाँ की गुस्ताखों, मिट्टी को हम रसूलुल्लाह अपनी के आंखों में गुस्ताखों। सुरमा लगा के इस्तेमाल करते हैं। सुनो सुनो, नहीं, तुम अगर सुरमा लगा के इस्तेमाल करते तो ना तुम अल्लाह पाक की शान में तो